اگر آپ میری اس کوشش کو سراہنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بارے میں سوچئے گا۔ منٹو کا افسانہ، شکاری عورتیں۔ میں آج آپ کو چند شکاری عورتوں کے قصے سناؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کبھی ان سے واسطہ پڑا ہوگا۔ میں بمبئی میں تھا۔ فلمستان سے عام طور پر برقی ٹرین سے 6 بجے گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن اس روز مجھے دیر ہو گئی، اس لیے کہ شکاری کی کہانی پر بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ میں جب بامبے سینٹرل کے اسٹیشن پر اترا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو 3rd کلاس کمپارٹمنٹ سے باہر نکلی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، ناک نقشہ ٹھیک تھا، جوان تھی۔ اس کی چال بڑی انوکھی سی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ فلم کا منظر نامہ لکھ رہی ہے۔ میں اسٹیشن سے باہر آیا اور پل پر وکٹوریا گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ میں تیز چلنے کا عادی ہوں، اس لیے میں دوسرے مسافروں سے بہت پہلے باہر نکل آیا تھا۔ وکٹوریا آئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے کوچوان سے کہا کہ آہستہ آہستہ چلے، اس لیے کہ فلمستان میں کہانی پر بحث کرتے کرتے میری طبیعت مقدر ہو گئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ وکٹوریا والا آہستہ آہستہ پل پر سے اترنے لگا۔ جب ہم سیدھی سڑک پر پہنچے تو ایک آدمی سر پر ٹاٹ سے ڈھکا ہوا مٹکا اٹھائے صدا لگا رہا تھا، قلفی، قلفی۔ جانے کیوں میں نے کوچوان سے وکٹوریا روک لینے کے لیے کہا اور اس قلفی بیچنے والے سے کہا، ایک قلفی دو۔ میں اصل میں اپنی طبیعت کا تقدر کسی نہ کسی طرح دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایک دونے، جو کہ پتوں کا پیالہ ہوتا ہے، میں قلفی دی۔ میں کھانے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی دھم سے وکٹوریا میں آن گھسا۔ کافی اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہی گہرے رنگ کی سانولی لڑکی تھی۔ میں بہت گھبرایا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ دونے میں میری قلفی پگھلنا شروع ہو گئی۔ اس نے قلفی والے سے بڑے بے تکلف انداز میں کہا، ایک مجھے بھی دے دو۔ اس نے دے دی۔ گہرے سانولے رنگ کی لڑکی نے اسے 1 منٹ میں چٹ کر دیا اور وکٹوریا والے سے کہا، چلو۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں؟ جہاں بھی تم چاہتے ہو۔ مجھے تو اپنے گھر جانا ہے۔ تو گھر ہی لے چلو۔ تم کون ہو؟ کتنے بھولے بنتے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس قماش کی لڑکی ہے، چنانچہ میں نے اس سے کہا، گھر جانا ٹھیک نہیں، اور یہ وکٹوریا بھی غلط ہے، کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ وہ میرے اس مشورے سے بہت خوش ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے نجات کیسے حاصل کروں۔ اسے دھکا دے کر باہر نکالتا تو ادھم مچ جاتا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ عورت ذات ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر کہیں وہ یہ واویلا نہ مچا دے کہ میں نے اس سے ناشائستہ مذاق کیا ہے۔ وکٹوریا چلتی رہی اور میں سوچتا رہا کہ یہ مصیبت کیسے ٹل سکتی ہے۔ آخر ہم بیبی ہسپتال کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ٹیکسیوں کا اڈا تھا۔ میں نے وکٹوریا والے کو اس کا کرایہ ادا کیا اور ایک ٹیکسی لے لی۔ ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے پوچھا، کدھر جانا ہے صاحب؟ میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے اس سے زیر لب کہا، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، یہ لو 10 روپے۔ اس لڑکی کو تم جہاں بھی لے جانا چاہو لے جاؤ۔ وہ بہت خوش ہوا۔ دوسرے موڑ پر اس نے گاڑی ٹھہرائی اور مجھ سے کہا، صاحب آپ کو سگریٹ لینے تھے؟ اس ایرانی کے ہوٹل سے سستے مل جائیں گے۔ میں فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ گہرے رنگ کی لڑکی نے کہا، 2 پیکٹ لانا۔ ڈرائیور اس سے مخاطب ہوا، 3 لے آئیں گے۔ اور اس نے موٹر سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ بمبئی ہی کا واقعہ ہے۔ میں اپنے فلیٹ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میری بیوی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی کہ ایک گھاٹن جو بڑے تیکھے نقشوں والی تھی بے دھڑک اندر چلی آئی۔ میں نے سوچا شاید نوکری کی تلاش میں آئی ہے، مگر وہ آتے ہی کرسی پر بیٹھ گئی، میرے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکالا اور اسے سلگا کر مسکرانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ تم پہچانتے نہیں؟ میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے تمہیں۔ سالہ جھوٹ مت بولو، روز روز دیکھتا ہے۔ میں بڑی الجھن میں گرفتار ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا نوکر فضل دین آ گیا۔
اس نے اس تیکھے نقشوں والی گھاٹن کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ میں اور میرا ایک دوست ریڈیو اسٹیشن جا رہے تھے۔ جب ہمارا تانگا اسمبلی ہال کے پاس پہنچا تو ایک تانگا ہمارے عقب سے نکل کر آگے آ گیا۔ اس میں ایک برقع پوش عورت تھی جس کی نقاب نیم وا تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی شرارت ناچنے لگی۔ میں نے اپنے دوست سے جو پچھلی نشست پر بیٹھا تھا کہا، یہ عورت بد چلن معلوم ہوتی ہے، تم ایسے فیصلے ایک دم مت کیا کرو۔ بہت اچھا جناب، میں آئندہ احتیاط سے کام لوں گا۔ برقعے والی عورت کا تانگا ہمارے تانگے کے آگے آگے تھا۔ وہ ٹک ٹکی لگائے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں بڑا بزدل ہوں، لیکن اس وقت مجھے شرارت سوجی اور میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آداب عرض کر دیا۔ اس کے ادھ ڈھکے چہرے پر مجھے کوئی رد عمل نظر نہ آیا، جس سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میرا دوست گٹکنے لگا۔ اس کو میری اس ناکامی سے بڑی مسرت ہوئی، لیکن جب ہمارا تانگا شملہ پہاڑی کے پاس پہنچ رہا تھا تو برقع پوش عورت نے اپنا تانگا ٹھہرا لیا، اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور وہ نیم اٹھی ہوئی نقاب کے اندر مسکراتی ہوئی آئی اور ہمارے ٹانگے میں بیٹھ گئی میرے دوست کے ساتھ۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے اس برقع پوش عورت سے کوئی بات نہ کی اور تانگے والے سے کہا کہ وہ ریڈیو اسٹیشن کا رخ کرے۔ میں اسے اندر لے گیا۔ ڈائریکٹر صاحب سے میرے دوستانہ مراسم تھے۔ میں نے ان سے کہا، یہ خاتون ہمیں رستے میں پڑی ہوئی مل گئی، آپ کے پاس لے آیا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ انہیں یہاں کوئی کام دلوا دیجیے۔ انہوں نے اس کی آواز کا امتحان کرایا، جو کافی اطمینان بخش تھا۔ جب وہ آڈیشن دے کر آئی تو اس نے برقع اتارا ہوا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 25 کے قریب ہوگی، رنگ گورا، آنکھیں بڑی بڑی، لیکن اس کا جسم ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شکر قندے کی طرح بھوبل میں ڈال کر باہر نکال لیا گیا ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں چپراسی آیا۔ اس نے کہا کہ باہر ایک تانگے والا کھڑا ہے، وہ کرایہ مانگتا ہے۔ میں نے سوچا شاید زیادہ عرصہ گزرنے پر وہ تنگ آ گیا ہے، چنانچہ میں باہر نکلا۔ میں نے اپنے تانگے والے سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، ہم کہیں بھاگ تو نہیں گئے؟ وہ بڑا حیران ہوا۔ کیا بات ہے سرکار؟ تم نے کہلا بھیجا ہے کہ میرا کرایہ ادا کرو۔ میں نے جناب کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے تانگے کے ساتھ ہی ایک دوسرا تانگا کھڑا تھا۔ اس کا کوچوان جو گھوڑے کو گھاس کھلا رہا تھا میرے پاس آیا اور کہا، وہ عورت جو آپ کے ساتھ گئی تھی کہاں ہے؟ اندر ہے۔ کیوں؟ جی اس نے 2 گھنٹے مجھے خراب کیا ہے، کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اسے جانا کہاں ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ جی میں اپنا کرایہ چاہتا ہوں۔ میں اسے لے کر آتا ہوں۔ میں اندر گیا۔ اس برقع پوش عورت سے جو اپنا برقع اتار چکی تھی کہا، تمہارا تانگے والا کرایہ مانگتا ہے۔ وہ مسکرائی، میں دے دوں گی۔ میں نے اس کا پرس جو صوفے پر پڑا تھا اٹھایا، اس کو کھولا، مگر اس میں 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ بس کے چند ٹکٹ تھے اور 2 بالوں کی پنیں اور ایک واہیات قسم کی لپسٹک۔ میں نے وہاں ڈائریکٹر کے دفتر میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، ان سے رخصت طلب کی، باہر آ کر اس کے تانگے والے کو 2 گھنٹوں کا کرایہ ادا کیا اور اس عورت کو اپنے دوست کی موجودگی میں کہا، تمہیں اتنا تو خیال ہونا چاہیے تھا کہ تم نے تانگا لے لیا ہے اور تمہارے پاس 1 کوڑی بھی نہیں۔ وہ کھسیانی ہو گئی۔ میں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میں بہت برا ہوں، تم بڑی اچھی ہو۔ کل سے ریڈیو اسٹیشن آنا شروع کر دو، تمہاری آمدنی کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور یہ بکواس جو تم نے شروع کر رکھی ہے اسے ترک کرو۔ میں نے اسے مزنگ کے پاس چھوڑ دیا۔ میرا دوست واپس چلا گیا۔ اتفاقاً مجھے ایک کام سے وہاں جانا پڑا۔ دیکھا کہ میرا دوست اور وہ عورت اکٹھے جا رہے تھے۔ یہ بھی لاہور ہی کا واقعہ ہے۔ چند روز ہوئے میں نے اپنے دوست کو مجبور کیا کہ وہ مجھے 10 روپے دے۔ اس دن بینک بند تھے۔ اس نے معذوری کا اظہار کیا، لیکن جب میں نے اس پر زور دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ 10 روپے پیدا کرے، اس لیے کہ مجھے اپنی ایک علت پوری کرنا ہے جس سے تم بخوبی واقف ہو، تو اس نے کہا، اچھا میرا ایک دوست ہے، وہ غالباً اس وقت کافی ہاؤس میں بیٹھا ہوگا، وہاں چلتے ہیں،
امید ہے کام بن جائے گا۔ ہم دونوں تانگے میں بیٹھ کر کافی ہاؤس پہنچے۔ مال روڈ پر بڑے ڈاک خانے کے قریب ایک تانگا جا رہا تھا۔ اس میں ایک نسواری رنگ کا برقع پہنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کی نقاب پوری کی پوری اٹھی ہوئی تھی۔ وہ ٹانگے والے سے بڑے بے تکلف انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ ہمیں اس کے الفاظ سنائی نہیں دیے، لیکن اس کے ہونٹوں کی جنبش سے جو کچھ مجھے معلوم ہونا تھا ہو گیا۔ ہم کافی ہاؤس پہنچے تو عورت کا تانگا بھی وہیں رک گیا۔ میرے دوست نے اندر جا کر 10 روپوں کا بندوبست کیا اور باہر نکلا۔ وہ عورت نسواری برقعے میں جانے کس کی منتظر تھی۔ ہم واپس گھر آنے لگے تو رستے میں خربوزوں کے ڈھیر نظر آئے۔ ہم دونوں تانگے سے اتر کر خربوزے پرکھنے لگے۔ ہم نے باہم فیصلہ کیا کہ اچھے نہیں نکلیں گے، کیونکہ ان کی شکل و صورت بڑی بے ڈھنگی تھی۔ جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نسواری برقع تانگے میں بیٹھا خربوزے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، آپ نے ابھی تک یہ نسواری رنگ نہیں پکڑا؟ اس نے کہا، ہٹاؤ جی، یہ سب بکواس ہے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر تانگے میں بیٹھے۔ میرے دوست کو قریب ہی ایک کیمسٹ کے ہاں جانا تھا۔ وہاں 10 منٹ لگے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ نسواری برقع اسی تانگے میں بیٹھا جا رہا تھا۔ میرے دوست کو بڑی حیرت ہوئی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ عورت کیوں بیکار گھوم رہی ہے؟ میں نے کہا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ ہمارا تانگا مال روڈ کو مڑنے ہی والا تھا کہ وہ نسواری برقع پھر نظر آیا۔ میرے دوست گو کنوارے ہیں لیکن بڑے زاہد۔ ان کو جانے کیوں اکساہٹ پیدا ہوئی کہ اس نسواری برقعے سے بڑی بلند آواز میں کہا، آپ کیوں آوارہ پھر رہی ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ۔ اس تانگے نے فوراً رخ بدلا اور میرا دوست سخت پریشان ہو گیا۔ جب وہ نسواری برقع ہم کلام ہوا تو اس نے اس سے کہا، آپ کو تانگے میں آوارہ گردی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوست نے اس نسواری برقعے سے شادی کر لی۔ سعادت حسن، منٹو۔